کہا جا رہا ہے کہ حکومت 3 کے مقابلے میں 4 کے فیصلے پر اصرار کرے گی۔ بادی و نظر میں حکومت انتخاب کے معاملے پر اپنے موقف کہ انتخابات اکتوبر میں ہی ہوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا کسی بھی طریقے سے انتخابات کو ڈیلے کیا جائے گا۔ چونکہ موجودہ ملکی معاشی حالات، مہنگائی اور دیگر فیکٹرز، حکومتی پالیسی وغیرہ کی موجودگی میں حکومت کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس وقت الیکشن میں حکومت کو پذیرائی ملنے کا بہت کم امکان ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ حکومت صوبائی حکومتوں کے الیکشن میں التوا کی خواہاں ہے اور چاہتی ہے کہ صوبائی انتخابات جنرل الیکشن کے ساتھ اکتوبر میں ہی ہوں۔ اگرچہ حکومت کی یہ بھی خواہش ہے کہ جنرل انتخابات بھی ملتوی ہو جائیں اور وجہ ملک کے خراب معاشی حالات کو بنایا جائے۔ سپریم کورٹ از خود نوٹس پر فیصلہ اور حکومت کا رد عمل۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے الیکشن کے ضمن میں سپریم کورٹ کے از خود نوٹس پر فیصلے کے بعد وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل نے میڈیا ٹاک کے دوران کہا کہ فیصلہ 3-2 کی اکثریت سے نہیں بلکہ 4-3 کی اکثریت سے ہوا ہے اور پٹیشن 4-3 کی اکثریت سے ڈسمس ہوئی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ فیصلے کی تشریح ہائی کورٹ کرے گی، جبکہ قبل ازیں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ از خود نوٹس کو 23 فروری کے اپنے اختلافی نوٹ میں ناقابل سماعت قرار دے چکے ہیں اور فائنل آرڈر میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے بھی از خود نوٹس کو ناقابل سماعت قرار دیا اور کہا کہ چونکہ معاملہ پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ ٹیک اپ کر چکی ہیں تو اب سپریم کورٹ 184(3) کا اختیار استعمال نہیں کر سکتی۔ اختلافی نوٹ میں مزید کہا کہ سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت حاصل اختیار کو اس طرح کے معاملات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اور دونوں معزز جج صاحبان نے جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کے اختلافی نوٹ سے اتفاق بھی کیا۔ اس طرح از خود نوٹس 4-3 کی اکثریت سے خارج ہوا۔ وزیر اعظم کے ساتھ کچھ وفاقی وزراء نے غیر رسمی ملاقات میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مشاورت کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت 3 کے مقابلے میں 4 کے فیصلے پر اصرار کرے گی۔ بادی و نظر میں حکومت انتخاب کے معاملے پر اپنے موقف کہ انتخابات اکتوبر میں ہی ہوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا کسی بھی طریقے سے انتخابات کو ڈیلے کیا جائے گا۔ چونکہ موجودہ ملکی معاشی حالات، مہنگائی اور دیگر فیکٹرز، حکومتی پالیسی وغیرہ کی موجودگی میں حکومت کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس وقت الیکشن میں حکومت کو پذیرائی ملنے کا بہت کم امکان ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ حکومت صوبائی حکومتوں کے الیکشن میں التوا کی خواہاں ہے اور چاہتی ہے کہ صوبائی انتخابات جنرل الیکشن کے ساتھ اکتوبر میں ہی ہوں۔ اگرچہ حکومت کی یہ بھی خواہش ہے کہ جنرل انتخابات بھی ملتوی ہو جائیں اور وجہ ملک کے خراب معاشی حالات کو بنایا جائے۔ دوسری طرف ترکی میں انتخابات کے حوالے سے طیب اردوغان کا بیان سامنے آیا ہے کہ ترکی میں آنے والے زلزلے کو بنیاد یا بہانہ بنا کر انتخابات کو ملتوی نہیں کیا جائے گا۔ یہی جمہوریت کی اصل روح ہے۔ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، کوئی بھی وجہ بنا کر انتخابات ملتوی نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر اعظم نے اشارتاً کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے اتحادیوں سے بھی مشاورت ہوگی۔ مزید یہ کہ وزیر قانون نے واضح کیا ہے کہ حکومت نظر ثانی کی اپیل نہیں کرے گی۔ اگرچہ سپریم کورٹ کے فیصلہ پر عمل درآمد ریاست کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے، ممکن ہے حکومت ریویو میں بھی جائے، چونکہ باوجود اس کے کہ فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ 3-2 کی اکثریت سے ہے، اس کے باوجود وزیر قانون کی یہ تعویل کہ فیصلہ 4-3 کی اکثریت سے مسترد ہوا ہے، اس لحاظ سے معاملہ سلجھا نہیں بلکہ مزید الجھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد
ہنگامی اجلاس فوری طور پر طلب کیا ہے، جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں میں انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں غور و خوض ہوگا۔ الیکشن کس تاریخ کو ہوں گے، اس معاملے پر ابھی الیکشن کمیشن اور صدر کے مابین مشاورت ہونی ہے، جس کے بعد ہی الیکشن کی تاریخ کا تعین ہو سکے گا۔ اصل تنازع الیکشن کی تاریخ کے تعین کا ہی تھا۔ توقع تھی کہ سپریم کورٹ الیکشن کی تاریخ دے دے گی۔ نامور وکلاء کی جانب سے وفاقی وزیر قانون کی طرف سے از خود نوٹس کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر کی گئی تشریح اور میڈیا کو بیان کیے گئے موقف کی شدید تنقید کا سامنا ہے، مگر اس موقف کے پیچھے زمینی حقائق ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جس میں مہنگائی سر فہرست ہے۔ اشیاء خوردونوش اور ادویات کے نرخ سن کر کانوں سے دھواں نکلتا ہے۔ مہنگائی کی شرح 48 سال کی بلند ترین سطح کو کراس کر رہی ہے، جو کہ عوام کی قوت برداشت سے باہر ہے۔ دوسری طرف حکومت عوام کے مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان کی صورتحال، مہنگا پیٹرول وغیرہ کو حل کرنے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ محض پچھلی حکومت پر ملبہ ڈالنے کی پرانی روایت اور محض رونا رونے سے عوام کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی جھوٹے وعدوں اور طفل تسلیوں سے کام چلے گا۔ غریب اور مفلوق الحال عوام کے ٹیکس کے پیسے پر عیاشیوں کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ امراء کو سیکیورٹی کے نام پر اپنا پروٹوکول ختم کرنا ہوگا، اشرافیہ کی مراعات ختم کرنا ہوگی۔ کسی کو مفت پیٹرول نہیں ملنا چاہیے، نہ ایک یونٹ بجلی کا مفت ملنا چاہیے، نہ گیس مفت ملنی چاہیے، نہ ہی امراء کو مفت پلاٹ ملنے چاہیے۔ کیسا نظام ہے جہاں امراء جن کے محلات ہیں کو مفت پلاٹ بانٹ دیے جاتے ہیں، جبکہ غریب جس کے سر پہ چھت نہیں کو فٹ پاتھ پر بھی سرکار سونے نہیں دیتی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ الیکشن 90 روز میں ہوتے ہیں یا بعد میں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ